اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، دو خطبات جو گزشتہ جمعہ کو ہوئے وہ اس مضمون پر تھے کہ انسان کی روح کو ایسے احوال ملتے ہوں جن احوال سے یا وہ مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہوں، یا وہ کسی بات کو سن کر، حال کو سن کر، کوئی واقعہ سن کر اس کو آرام مل جاتا ہے، چین مل جاتا۔ اس موضوع کو اگر آپ دونوں خطاب اکٹھے سن لیں تو وہ ہے روحانی دنیا کی حقیقت۔ یہ روح، روحانیت، عشق، معرفت، مراقبہ، مکاشفہ، مشاہدہ، یہ آپ نے بڑا لفظ سنا ہوگا۔ ہمارے ہاں کہیں کوئی جادو کرے نا کہ ایک بند باکس کے اندر کوئی لڑکی ڈال دے اور کہے جی ادھر سے میں غائب کروں گا، ادھر سے نکال لوں گا، تو تھوڑی دیر کے لیے انسان تھوڑا سا متزلزل ہو جاتا۔ یہ کیسے؟ تالا بھی لگا ہے، رسیاں بھی بند ہیں، صندوق لاک بھی ہے۔ اس پر لندن میں جہاں یہ مرکز بنا ہوا ہے وہ ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے علم کا اظہار بھی کرتے ہیں اور لوگ متزلزل بھی ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تھوڑا سا اختلاف علمی آ جائے تو بندے کو کافر کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اور وفا کی باتیں کریں تو دل کی بڑاس مزید کہتی ہے یار کی پھر بات سنائیں، علماء کی بات کریں دل کہتا بس ٹھیک ہے یہ بات ختم ہو گئی۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تھے زمین پر۔ ہندوؤں کی بارات تھی، وہ کہیں بھٹک گئے، ان کو پتہ نہ چلا جانا کدھر ہے۔ راستے میں یہ نظر آئے، انہوں نے سوچا اس بندے سے پوچھتے یہاں رہتا ہے، ہم تو پیچھے سے آئے۔ انہوں نے آپ کو بیدار کیا، پوچھا کہ جی ہم نے بارات ہے، ہم نے لینے جانا ہے دلہن کو، تو ہم بھول گئے، بھٹک گئے، راستہ بتا دیں۔ اب وہ تو متلاشی تھے دلہن کے، دلہن کے متلاشی تھے نا، تو ان کو تو تلاش تھی۔ تو آپ اٹھے، انہوں نے کہا جی ہم نے احمد پور سیال جانا ہے تو آپ ہماری مدد کریں۔ تو آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے تو آپ نے فرمایا بس آنکھ بند کر کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، جو کہوں وہ مانتے چلے جانا۔ چل پڑے۔ گلفام تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، چل پڑے۔ فرمایا جیسے کہوں ویسے کرنا۔ حال والے لوگ تھے تو جانا انہوں نے، براتیوں نے احمد پور سیال تھا، تو آپ نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ جب نگاہ اٹھائی تو سامنے گنبد خضرا تھا۔ وہ کہنے لگے بابا ہمیں تو نے بھیج کہاں دیا؟ آپ نے فرمایا بھی آپ نے کہاں جانا تھا؟ جی ہم نے احمد پور سیال جانا۔ فرمایا ہم فقیروں کا احمد پور سیال یہ ہے، عاشقوں کا تو یہ جو دنیا ہے نا، عشق، معرفت، لذت،
حیات نبوی میں بہت زیادہ تھی۔ اب کاروبار بندے کو تو کاروبار چھوڑتا ہے، بندہ نہیں کاروبار چھوڑتا، اور پیسے آ جائیں۔ اولیاء کیا کرتے تھے؟ ظہر کے وقت تک بازار جاتے۔ کون سے وقت تک؟ جب ظہر کا وقت آ جاتا تو پردہ لٹکا دیتے، شٹر تو ہوتے نہیں تھے، پردہ لٹکا دیتے۔ تو ان سے پوچھا جاتا اب کیا کرنا؟ فرماتے تھے اب کاروبار کر لیا ہے، اب یار کا کام کرنا ہے، اب باقی وقت ہم نے اس کو دینا۔ آپ رات کو 8 9 10 11 12 بجے اگر کہیں نا میں نے بازار جانا، تو یہ تو سننے والا بھی جانتا ہے کہ بازار کھلا۔ خال کوئی ہوگا تہجد کی توفیق جس کو اللہ دے دے، خال کوئی۔ شیخ صاحب بھی بڑے غور سے پریشان ہو گئے کہیں میرا نام نہ آ جائے، یہ بھی کاروباری ہیں۔ کوئی ہوگا جو آدھی رات کو محبوب کی قربت کا مزہ لے کے بستر کو چھوڑ دیتا ہوگا، ورنہ یہ بات کسی کی اگر سن لے نا کہ یہ تہجد پڑھتا، اچھا یہی رہ گیا تہجد والا، طنز کر دیں گے، کام خراب ہو جائے گا۔ یہ دل، اب آج تو میں پچھلی 2 باتیں تو نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس روح کے سکون کے لیے، روح کے چین کے لیے، روح کو مولا کے انوار دکھانے کے لیے ہم کیا کریں؟ ساری عمر آپ کی جیب میں پیسے تو نہیں رہنے نا، لوگوں نے دفن کرنا ہے نا، کہ آپ نے خود دفن ہونا؟ لوگ ہی آئیں گے نا، اوپر ٹائل لگ جائے گی، سلیب لگ جائے گی، مٹی ڈال دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ وہ جو لوگ تھے نا، وہ پہلے اپنے اس حجرے کو معطر کرتے تھے، منور کرتے تھے، مزکا کرتے تھے، مصفا کرتے تھے، اور حیات نبوی میں وہ خوشخبری لے لیتے تھے خیر ہے دیکھا جائے گا قبر میں۔ جب آمنہ کا لال موجود ہے پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چمکا لیتے تھے۔ اور ہم اکثر دعا نہیں کرتے یا اللہ خاتمہ کس پر کرے؟ بول گئے نا، ایمان پہ کرے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے انوار نہیں دیکھے، تجلیات نہیں دیکھی۔ اس لیے اہل اللہ اور عرفاء نے حال بیان کیے، حال بیان کیے، اور حال والے ہوتے تھے، حال والوں کو سناتے تھے۔ انگریزی بولنی ہو انگریزی، انگلش میں آپ نے گفتگو کرنی، کس سے کریں گے؟ جو پرائمری فیل ہے جی، چٹا ان پڑھ ہے، اس سے بات کریں گے۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ؟ وہ کہا جی کیا کیا ہی، کس کو بات کریں؟ انگریزی میں آپ بات کرنا۔ میرے ایک دوست تھے، ایسے ہی ایک واقعہ سنا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ تھے، تو مسجد نبوی شریف سے ہم باہر نکلے تو مجھے کہتے ہیں مجھے عربی وغیرہ نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، چلیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ چل پڑے۔ تو میں نے یہ چوغا پہنا ہوا تھا، سامنے ایک عربی تھا، تو میں نے انگلش میں کہہ دیا جی کہ مجھے وہ آپ میڈیسن دے دیں۔ اس کو عربی آتی تھی، انگریزی آتی تھی، اس نے لا ایھا الشیخ بل عربی۔ میں نے پھر عربی میں پوچھا، میں نے کہا جی وہ ہاسپٹل کدھر ہے جہاں سے ہم نے میڈیسن؟ اس نے پھر کہا جی کہ یہ ہے سامنے۔ تو انگریزی کہاں بولتے ہیں آپ؟ بول رہے ہیں نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں بولتے ہیں؟ جس کو انگلش آئے۔ عربی کہاں بولیں گے؟ جس کو عربی آئے۔ تو دونوں مخالف آپ کر نہیں سکتے، عربی بولنے والے کو آپ انگریزی نہیں بول سکتے۔ وہ ایک کہاوت بنی ہے نا، حقیقت ہے کہ نہیں؟ بندہ مر گیا تو خاتون نے کہا پتہ نہیں کی منگتا رہ گیا، واٹر ہی واٹر کہندا رہا پر سانو سمجھ کوئی نہ آئی۔ واٹر واٹر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو کشکول محبت الہی کا لے کے ہی نہ آئے اسے یار کی خبر کیسے ہوگی؟ اللہ گواہ، ہم لوگ مرید ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے مرید ہوتے ہیں، اولاد کے لیے مرید ہوتے ہیں، بزنس کے لیے مرید ہوتے ہیں، ڈگری ہمارے وہ اسکیل بڑھ جائے، فلاں گریڈ اور مل جائے اور مل جائے، میرے بیٹے کو مل جائے۔ کوئی یار کے لیے نہیں آتا عاشقوں کے پاس۔ اولیاء کیا کریں پھر؟ آقا نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ شخص
یہ ہے وہ حدیث جس پر اولیاء عمل کرتے ہیں۔ کئی بار آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی ولی کہاں پہ ہیں؟ ولی آج خود نہیں آتے سامنے، ان کی ضرورت ہو، ڈیمانڈ ہو تو وہ آ جاتے ہیں سامنے۔ آپ لڑتے ہیں بھئی ولیوں کا کوئی کام نہیں ہے، ہاں ولیوں کا کام ہے، کام والے نے کام لینا، آپ کا کوئی کام نہیں۔ وہ چاہیں تو آئیں، چاہیں تو نہ آئیں۔ آقا کے اس فرمان کی وجہ سے وہ نہیں آتے۔ فرمایا کچھ کہ وہ شخص بہت اچھا ہے کہ جب اس کی ضرورت لوگوں کو ہو تب وہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہو وہ تب کام آئے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہر محلے میں ہر گلی میں ایک نہ ایک بزرگ ضرور رہتا، اب یہ بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ چھیڑ دیں بات ان کے سامنے مراقبے کے، کہیں پتہ نہیں کی ہوں تو پھر بات کہاں جائے گی؟ جی آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ بات آ گئی نا کہ جی آپ ابا جی بن گئے تھے، کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ بس جی وقت نہیں ملا۔ وقت ملتا، اللہ اپنی محبت کے لیے اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے اس کو پتا تھا کہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بندے تجھے راستے میں دو دوں گا، اگر مجھے راضی کرنا ہے تو جنت تو مل ہی جائے گی، اگر مجھے راضی نہیں کرنا چاہتا تو شیطان کو راضی کر لے، میرا کیا جاتا۔ دو راستے دے دیے، حق اور باطل جس کو آپ کہتے ہو۔ دو راستوں پر آج بھی ماں باپ اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹے مراقبہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، روحانیت کیا ہے، عشق مستی کیا ہے، انوار الہیہ کیا ہے، تجلیات کیا ہے۔ میٹرک کے بچے کو بھی اگر آپ یہ سوال کریں نا، سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ ابو جی نے تیری یہ بات کی۔ تو جب ابو جی نے بات نہیں کی تو آپ کے اوپر قرض تھا آقا دو جہاں کی محبت کا کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت کے انوار کے دیوانے کرتے، نہیں کیا۔ پھر کیا کرتے؟ قادری صاحب دام کر دیں، بچہ ٹھیک کہنا نہیں مانتا۔ بچہ کہنا کیا مانے؟ پہلے کہنا مصطفیٰ کا مانے یا آپ کا مانے؟ بولیے نا۔ بیگم صاحبہ کس کا مانے؟ بس جی میری روٹی میری، سب کچھ میرا، نہیں۔ باقی جو بات نہیں کرنی، نہ عشق کی نہ معرفت کی۔ یہ جو گھروں میں بے رونقی ہے، بے چینی، ہم میں کتنے ہیں جو اپنے پیروں کے مرید ہیں، سلوک میں کمزور۔ میں نے سینکڑوں لوگوں سے پوچھا آپ کو مراقبہ آتا؟ جی نہیں میں سیکھا نہیں۔ تو مرید کیوں ہوئے آپ؟ آپ نقشبندی ہیں، آپ قادری ہیں، آپ سہروردی، تو پیر صاحب سے لینے کیا گئے ہیں؟ بس جی سلام کرتے ہیں، 100 روپیہ دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بیعت کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نذرانے دیں، بیعت کا مقصد یہ ہے کہ من کو اتنا صاف کر دے ہر رات حضور کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ اگر یہ نہیں حق تھا، یہ بات درست نہیں تھی تو حضور نے کیوں فرمایا؟ کیا کہ دو علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری صحبت میں جو بیٹھتے ہو، ایک شخص نے گلا کیا نا، آقا جب ہم آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جیسے آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مزہ لینے آتے ہیں نا یار کی باتوں کا، بولیے اگر اگلے جمعے تک مزہ ہی آپ اس کے اوپر اسٹرگل ہی نہیں کرنی تو کیا فائدہ جمعہ پڑھانے کا؟ فائدہ کیا؟ یا گئے یوزلیس، آئے یوزفل، گئے یوزلیس، بس یہ چھٹی۔ سنا تھا سبحان اللہ کیا بات جی انہوں نے کمال کر دیا۔ اچھا کہا کیا تھا؟ اگر بیگم پوچھ لے، بس جی کہا تھا لیکن مجھے کام یاد ہے کہ میں کل بتاؤں گا۔ نہ بیگم کو یاد۔ آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ اپنی بیگم کو اپنی بیٹیوں کو بیٹھ کے سنائیں، آج مجھے حضور کی یہ باتیں سننے کو ملی، لو تم بھی سنو، حضور کے عشق کا مزہ لیں۔ کل کھاتے پھر ختم پڑھتے ہیں، رنگ برنگے آپ مولانا صاحب کو پیسے دیتے ہیں، پھر ختم پر اعلیٰ سے اعلیٰ پھل ہوتے ہیں۔ کاش وہ فوت ہونے والوں کو عشق مصطفیٰ کے پھل کھلائے ہوتے۔ یہ چیزیں آقا دو جہاں نے کیوں فرمائی؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ جب بندہ جاتا تو اللہ نے بندے کو دو راستے دے، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ لے لے یا یہ لے لے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ آج ہی تجربہ کر لیں، آپس میں گپیں ماریں گے، گھنٹہ گزر جائے گا، پولیٹیکل بیس پہ بات کر لیں گے، سیاست پہ بات کر لیں گے، یہ آج ہمارا پرائم منسٹر نے یہ کیا یہ کیا، رات گزر جائے گی، حضور کے نام سے لب تر نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہے، اللہ دیتا صاحب بھی آ گئے، کیوں جی نہیں کریں گے؟ بات جی قادری صاحب دین کی بات کریں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بیگم لینی آتی ہے، بچے لینے آتے ہیں، بچوں کے سیر کرانی آتی ہے، بیگم کو آئی لو یو کرنی آتی ہے، اگر نہیں آتی بس حضور کی باتیں کان میں ڈالنی نہیں آتی، باقی سارا کام آتا۔ وہ رحمت کیسے کرے؟ اس لیے آقا دو علیہ السلام نے امت کو سارے راستے بتا دیے، یہ کیا کرو یہ کیا کرو۔ یہ جو روحانی کائنات ہے یہ اس لیے ہر نبی لے کے آتا،
تجلیات، انوار، مستی، عشق، معرفت، یہ ساری چیزیں انبیاء کو اللہ دیتا کہ جاؤ اپنے اپنی امتوں کو میری محبت کا سبق دو۔ یہی وجہ اولیاء کرام نے معرفت کا سبق دیا، علماء طریقت کا سبق، شریعت کا سبق دیتے ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ مل گئی تھی یہ بس۔ شریعت کیا ہے؟ زندگی کے معمولات میں اللہ کے وہ جو لازم احکام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو فرض ہیں اس پر عمل کرنا حتی الوسع، یہ شریعت ہے۔ طریقت کیا ہے؟ اپنے من سے، اپنی روح سے اعتماد کرنا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جس کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ جو شخص سوال کرنے آیا تھا، 4 سوال کیے تھے، تو اس نے 4 میں سے پہلے 2 پوچھے تھے، اسلام کیا؟ فرمایا اسلام یہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو یہ کرو۔ اس نے دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا بھروسہ کر، یقین کر، اعتماد کر، کس پر؟ اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ ہم نے جب یہ لذتیں لی نہیں، مزہ کیا مل؟ انہی واقعات کو اولیاء اپنی کتابوں میں درج کیا، اور اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ لوگوں ایک بات یاد رکھ لینا، یہ مت سمجھنا کہ شادی ہو گئی ہے بڑے مزے سے زندگی گزرے گی، نو، زندگی یہ ہے کبھی ڈوبے کبھی ترے، کبھی ڈوبے کبھی ترے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بندے میری یاد سے دور نہ ہونا، میرے ساتھ منسلک رہنا، میرے ساتھ لنک قائم رکھنا، انوار کی باتیں، تجلیات کی باتیں، محبت یار کی باتیں تجھے بتا دی ہیں، بس اتنا کرنا، آدھی رات کو مصلی پہ آ جانا، بستر چھوڑ دینا، تو میری خاطر بستر چھوڑ کے آ، میں تیری خاطر حج چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ یہ باتیں سب حدیثوں میں موجود ہیں۔ ہم اٹھیں گے اس وقت جب سورج نکلنے والا، بس جی فجر پڑھ لیتے، بس جی اٹھا نہیں گیا، روز یہ روٹین بنتی ہے، جی اٹھا نہیں گیا، کب اٹھیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ تہجد آقا فرماتے ہیں ہر رات اللہ تبارک و تعالی زمین پہ آتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور یوں ہاتھ کر کے صدا دیتا ہے، گناہوں کو کمانے والے، لغزشوں کو جمع کرنے والے، خطاؤں میں رہنے والے، اپنی خطاؤں کی گٹھ مجھے دے دے، عطاؤں کی گٹھ مجھ سے لے لے۔ اور کیا دے؟ وہ اتنا کنگال سودا کوئی لیتا نہیں ہے آپ کا۔ نہیں اٹھنا، بس جی کل انشاءاللہ، کل 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 کل، پھر کل کل کرتے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صاحب فوت ہو گئے جی۔ آقا فرماتے ہیں وہ جو لمحات تمہاری گفتگو میں گزرتے ہیں، آپس میں تکلم میں گزرتے ہیں، باتیں کرنے میں گزرتے ہیں، فرمایا اگر اس میں خدا اور مصطفیٰ کی بات نہ آئے، باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا کیا حال ہے، کیسا بزنس ہے، کرتے کہ ہاں جی کتنے کما لی، کتنا شام ہو گئی، 9 بج گئے، بات 6 بجے کی شروع کی، 3 گھنٹے گزر گئے، کھانا بھی کھا لیا، پیٹ کا کٹورا بھی بھر لیا، 9 بج گئے، ایک بار بھی حضور کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں وہ بات کرنے والے چیخیں گے، روئیں گے کہ اتنی دیر بھی ہم نے محمد کا ذکر کیوں نہیں کیا، یہ گلیاں کیوں رحمتوں سے محروم ہو گئیں، ہمارے بازار میں وہ انوار نہیں۔ بخاری شریف میں نہیں آتا کہ جہاں لوگ ذکر کے لیے جمع ہو جائیں، ذکر کے لیے جمع ہو جائیں، فرمایا وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ عرش کے ملائکہ ان گلیوں میں طواف کرتے ہیں۔ کون سے ملائکہ؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ نے بہترین خوشبو لگائی، آپ کسی گلی سے گزرے، آپ نے شادی پہ جانا ہے، بس گلی سے گزرتے گئے اور خوشبو ماحول معطر بناتے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے آنے والا آپ کی خوشبو سے اچھا اثر لے گا یا برا لے گا؟ جی گالیاں نکالے گا کہ 2 نمبر کی خوشبو لگائی، اچھا ہی لے گا نا، زیادہ نہ لگائی ہو، یعنی ہر شے تار نہ کر کے آئیں کہ بندہ ہی ساتھ والا بلڈ پریشر والا۔ یہ ہمارے حافظ صاحب نے ایک دم تکبیر پڑھ دی تو یہاں ایک منیر صاحب ہوتے تھے، اگلے جمعہ وہ آئے ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی میری تو بڑی مشکل سے جان بچی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی تکبیر اتنی اونچی پڑی کہ میں اپنے دل کو ہی پکڑ کے باہر آ گیا۔ طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی تیز خوشبو برداشت نہیں ہوتی، تاجدار کائنات کی خوشبو بھینی بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ طیبہ میں ہم ہوتے اور تاجدار کائنات کا دیدار کرنا ہوتا، دیدار، تو ہم در دولت پر آ جاتے
بس اتنا پوچھتے در دولت پر حضور ہیں؟ جب کہا جاتا نا نہیں ہیں، پھر ہم یہ نہیں پوچھتے حضور کہاں ہیں، پھر ہم اگلی بات نہیں پوچھتے، پھر ہم مدینہ کی گلیوں کی خوشبو سونگنا شروع کر دیتے، جس گلی سے خوشبو زیادہ آتی سمجھ جاتے آمنہ کا لال وہاں موجود ہوں گے۔ تو جب گلی سے آپ گزرتے ہیں، معطر ہو کے گزرتے ہیں، تو گلی کے اندر سے گزرنے والوں کو اثر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولیے، اب غور سے میری بات سنیں۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا جہاں اللہ کے ذکر والے بیٹھے ہوں، اب یہ دیکھیے یہ چھت ہے، فرشتے سیدھے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے، اب یہ ذکر ہو رہا، یہ اب ان کو کیا ضرورت ہے گلیوں اور بازاروں میں پھرنے کی؟ یہ بات ذرا نوٹ کریں، بخاری کے الفاظ، یلتمسون اہل ذکر، اس کو کیا ضرورت تھی ملائکہ کو یہ کہنے کی بھائی جاؤ تلاش کرو؟ بھائی اوپر سے آئے، پرندے اوپر سے آتے ہیں، اب لطیف مخلوق ہے، بڑی نازک مخلوق ہے، یہ چھت پھاڑ کے وہ گزرتی نہیں، چھت پھٹتی کوئی نہیں، بھائی جان جب قبض ہوتی تو کیا چھت پھٹ جاتی ہے گھر کی؟ نہیں، فرشتہ آیا، جان قبض کی، 500 ملائکہ، عاشق تھا، جان قبض کی لے گئے۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی یاد والے، محبت والے، پیار والے مل بیٹھے ہیں، عرش والا کہتا ہے جاؤ میری محبت کے ترانے گائے جا رہے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ جو نوری ملائکہ جن کا کام عرش پر بیٹھ کر محبوب کو یاد کرنا، آقا فرماتے ہیں پھر وہ چھت پھاڑ کے نہیں آتے، پھر وہ گلیوں میں چلے جاتے ہیں، ادھر سے خوشبو سونگتے ہیں، ادھر سے خوشبو سونگتے ہیں۔ اب بتائیے جن گلیوں میں آپ خوشبو لگا کے گزریں وہ تو ہو جائیں معطر، اور جن گلیوں سے ملائکہ معطر گزریں، بتائیے عاشقوں کے دل پر، روح پر، گھر پر، گلیوں پر، بازاروں پر اس کی رحمتوں کے سمندر کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ ہم نے بلانا ہی چھوڑ دیا جی، میلاد حرام، 11ویں حرام، 12ویں حرام، 13ویں حرام، ختم حرام، عرس حرام، ہم نے حرام کہہ کہ وہ گلیوں سے وہ کام ہی بند کرا دیا۔ ایسے ہی ہے نا بات، یہ ختم نہیں دینا، حرام، یہ میلاد ہو رہا حرام، یہ 11ویں حرام، یہ جو عرس ہو رہا حرام، شمع ہو رہی حرام، حرام، آپ کے گھر میں بچوں کو نہیں ہونا چاہیے، حرام۔ اور قبر میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آقا سامنے، یہ شرح صدور میرے پاس علامہ سیوطی کی، آقا سامنے، اور پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ما کنت تقول فی حق حاجر رجل محمد، بس اتنا بتا دے اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ اب بتا، اب سامنے، تو آپ کیا کہتے تھے؟ حضور کہا ہی نہیں، نہ بیگم کو مجھے سنانے کا موقع ملا، بچے میں نے 5 پیدا کر لیا، امت بڑھا دی آپ کی، لیکن علم محبت رسول نہیں بڑھایا۔ بچے میرے بڑے، کسی کے 5، کسی کے 8، کسی کے 10، اور دوسری شادی کے لیے تیار تھا، ملک الموت آ گیا پکڑ کے لے، اس نے کہا آجا بھائی بتیری ہوگی عمر۔ واپڑا والے بھی بڑے غور سے مسکرا رہے ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ بھی شادی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ انوار کی باتیں پہلے لوگ سناتے تھے، اب کیا سناتے ہیں؟ اول تو کوئی اللہ والا ملتا ہی نہیں، سیدھی سی بات، اور اگر ملے تو آپ کو ایک ہی بات کہیں گے، بھائی اٹھ رات 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ، پھر میرے پاس آنا۔ کون اٹھے تہجد کے لیے؟ ٹھنڈ بڑی ہے، تو پھر ٹھنڈ بڑی ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، تو بیگم لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے، پھر رہیں سنگل پرسن، بس موت کریں۔ نہیں، بیگم لانا سنت رسول ہے، بیگم لانا، یہ حدیث بڑی یاد آتی جی، نہیں بیگم ہونی چاہیے، بیگم لانا سنت ہے، تو باقی سنتیں کدھر ہیں؟ بھائی بیگم لانا سنت ہے تو بیگم کو سنانا بھی سنت ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ جا رہے تھے کہیں، عائشہ آ دوڑ لگا۔ کیا فرمایا؟ دوڑ لگا۔ کبھی لگائی آپ نے؟ وہ نبیوں میں کیسا نبی ہے۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرا جسم ذرا سمارٹ تھا، دوڑ لگائی نبی مکرم کے ساتھ، تاجدار کائنات کی میری دوڑ لگی، میں نے ماری ایک چھال نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ آقا چپ ہو گئے، بولے نہیں۔ یہ ہمارے ایک موشن تھے بڑے اچھے، لندن گئے تو وہاں انگریزوں نے ان پر اعتراض کیا، جی اسلام بڑا عورت پر ظلم کرتا ہے بڑا، تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کوئی ہے میاں بیوی؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے دوڑ لگا دے۔ کہا جی نہیں، کہتے یہ کام میرے نبی نے کیا، تاکہ امت کو پتہ چلے
امت کو پتہ چلے، داد ملے، دلجوئی ملے۔ پھر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ عرصہ گزرا، میں ذرا فیٹ ہو گئی، تو ایک دن فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں، صحابہ کو آگے بھیج دیا۔ تو اب کیونکہ میں ذرا فیٹ تھی، موٹی تھی، تو دوڑنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ کریم آقا نے دوڑ لگائی، آگے نکل گئے۔ وہ نبی جس کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی، لیکن عاجزی کا عالم یہ، فرمایا عائشہ محمد کے ساتھ دوڑ لگا، دوڑ لگائی، آگے نکل گئے، پھر بڑے مسکرائے، فرمایا عائشہ پچھلا بدلہ پورا ہو گیا۔ آج ہم چودھری بڑے بنتے ہیں، بڑی مارتے بیگم کے پاس، قربان جائیں۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا آقا میں نے دعوت آپ کے لیے کی ہے، صرف آپ نے آنا۔ تو اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس نے کہا جی صرف آپ آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ کھڑی یہ بھی آ جائے؟ اس نے کہا لا نہیں۔ فرمایا یہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں، لا میں بھی نہیں۔ اگلے دن پھر آیا، اس نے کہا جی آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، صرف ایک۔ اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ پاس ہی تھی۔ تو اس نے جب کہا نا کہ آپ کے لیے، فرمایا یہ، اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا لا۔ فرمایا پھر میں بھی لا، نہیں آنا میں۔ اگلے دن پھر وہ آیا، گھر میں برکتیں صحابہ نے کیسے لانے کے طریقے سیکھے۔ اگلے دن پھر آیا، حضور آج آپ کی دعوت تشریف لاؤ۔ تو اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس فرمایا یہ، اس نے کہا ہاں یہ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، کیونکہ آپ نے اس کے بغیر آنا کوئی نہیں۔ تو کریم آقا دونوں دستے مبارک مدینہ کی گلیوں میں پکڑ کر اس بندے کے گھر گئے، میزبان بن کر گئے، عرش والا اس فرش والے کے مہمان بنے۔ یہ جو پس منظر اولیاء بیان کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے بیان کرتے تھے کہ اپنے دل کو روح محمد کے ساتھ پہلے لگا لو۔ حیات نبوی میں حضور علیہ السلام صحابہ کو بلا بلا کر فرماتے تھے۔ یہ دیکھو ایک شخص آیا، امام سیوطی بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے لوگ تھے، ایک مقام پر ہم نے خیمہ لگایا، خیمہ اوپر لگایا، تو رات جب ہم نے خیمہ لگایا آرام کرنے کے لیے تو نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ خیمہ جہاں لگایا تو آواز آ رہی تھی تلاوت کی۔ تو کریم آقا یہ کیا ہے؟ بندہ قبر میں چلا گیا، تو کسی کو کیا خبر کہ وہ بندہ کون تھا، مگر پوچھنے والوں کو پتا تھا کہ محمد کو ہر شے کی خبر ہے۔ پوچھ رہے ہیں، امام سیوطی بیان کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں حضور یہ کیا؟ فرمایا وہ ساری زندگی سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھا کرتا تھا، آج وہ قبر میں بھی بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا۔ یہ ساری باتیں کیوں بتائیں؟ امتی گھبرا نہ جائے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے آقا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو عالم اور ہوتا ہے، گھر چلے جائیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا، ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارا ایمان ہی کوئی نہیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت حنظلہ کھڑے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ پریشان ہے۔ فرمایا حنظلہ کیا بات؟ فرمایا نافق الحنظلہ، اے صدیق اکبر میں منافق ہو گیا۔ ان کا کیا ہوا؟ کہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ پھر دونوں گئے، بعض روایات میں کسی اور نے سوال کیا آقا آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو مزہ اور ہوتا ہے، جمال کا یہ حال ہوتا ہے، انوار الہیہ نازل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر چلے جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بات در اصل یہ ہے، یہاں میری صحبت میں بیٹھتے ہو پھر مولا کی تو باتیں ہوتی ہیں، جب اس کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر انوار الہیہ محسوس ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر میرے والا حال ہمہ وقت تمہاری طبیعتوں پر جاری ہو جائے، جم جائے، جیسے آپ تلاوت سنتے ہیں بڑا دل مست ہو جاتا ہے، دل لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ بس ادھر سے روٹی آ گئی، بیگم صاحب نے کہا یہ روٹی کھا لیں، دودھ پتی آ گئی، دودھ پتی، وہ سارا مزہ پھر اس باتوں کی نظر، لگے رہیں تو مزہ آتا رہے گا، نہ لگے تو مزہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کلیتاً ختم نہیں ہوتا، آپ کے جڑنے کی بات۔ یہ قاری بادشاہ صاحب کی آپ تلاوت لگا دیں، دل کرے گا سنتے جائیے۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت لگا لیں، بات ختم کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہے نا، بس مکہ سے باہر نکلیں تو پتہ ہی نہیں میں سدیس کو سن کے آ رہا ہوں کہ مکے میں خریداری کر رہا ہوں۔ تو فرمایا وہ حال کہ جو میری صحبت میں تمہیں لذتوں میں، کیف میں، سرور میں، حلاوت میں ملتا ہے، اگر وہ جم جائے
تو فرمایا تمہارا حال یہ ہو کہ مدینہ کی گلیوں سے گزرو، ملائکہ تمہارے بستروں میں آ کر تم سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سلام لیا کریں۔ اس لیے یہ باتیں بڑے بڑے اولیاء نے بیان کی۔ میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ کے شیخ تھے، تو ان کے پاس ایک مرید آیا آپ کا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی، تو سلوک کی منزلیں وہ طے کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا حضور فنا اور بقا سمجھا دیں۔ فرمایا جو شخص میرا جنازہ پڑھائے یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا، فنا کیا ہے اور بقا کا، یہ اصطلاحات ہیں، یہ کیا ہیں یہ بعد میں سمجھاؤں گا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ سب سر جھکا کے کھڑے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک نقاب پوش آگے بڑھے، نقاب پوش کپڑا لیا ہوا، انہوں نے آگے بڑھ کے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے جانے لگے۔ وہی آگے سائل کھڑا تھا مرید جس نے سوال پوچھا تھا خواجہ باقی باللہ سے، اپنے مرشد سے جن کا جنازہ ہو رہا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے بزرگوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا حضرت جاتے جاتے کہ یہ تو بتا دیں کہ میرے مرشد نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا، بس اب اتنا بتا دیں کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ اس بزرگ نے اپنا بس نقاب الٹا، جب نقاب الٹا تو خواجہ باقی باللہ خود تھے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ وہ تو وہ پڑھے ہیں، یہ کیا؟ فرمایا وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے، جو پڑھا کے جا رہا ہے یہ بقا ہے۔ یہ حالتیں ہوتی تھی، صحابہ نظر آتے تھے، آقا دو علیہ السلام کے جانثار نظر آتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، ایک مسجد تھی انڈیا کی، ایک لوگ تھے، ختم قرآن ہوا، باہر نکلے، لمبے قد کا ایک نوجوان کھڑا، وہ جب باہر نکل کے دیکھا اس نے پوچھا جی آپ کون؟ اس نے کہا جی میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ پوچھا آپ کیسے؟ وہ کہنے لگے یہاں پر کوئی ختم شریف ہو رہا ہے، ختم قرآن، مجھے حضور نے کہیں کام بھیجا تھا، کہاں وہ کہاں یہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات کر رہا ہوں، تو حضور نے مجھے کام بھیجا، خود کہیں قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں ان کے پیچھے پیچھے آیا ہوں کہ یہاں کہیں موجود ہیں تو مجھے بتا دیں۔ بس وہ پلٹے تو ابو ہریرہ غائب تھے۔ یہ حالات ہوتے، اس پر بڑے سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ روح کیسے آتی ہے، کس شکل میں آتی ہے۔ میں نے آج زیادہ وقت لے لیا، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔